دی اوپن پیج میں خوش آمدید، جہاں ادب صرف کہانیاں نہیں سناتا بلکہ زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا بھی سکھاتا ہے۔ آج میں آپ سے ایک بہت سادہ سا سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ کے بچے نے آخری بار کب کھلے آسمان کو غور سے دیکھا تھا؟ کب وہ گھاس پر دوڑا تھا؟ کب اس نے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر پرندوں کی آوازیں سنی تھیں یا صرف بادلوں کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا؟ آج یہ سوال معمولی سا لگتا ہے، لیکن شاید یہی سوال ہمارے بچوں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ مجھے اس موقع پر پاکستانی ناولسٹ عظمی اسلم خان کا خوبصورت ناول دی اسٹوری آف نوبل راٹ یاد آ رہا ہے، جس کو میں نے اپنی 5ویں ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ اس کہانی کا ایک ننھا سا کردار ہے مومن۔ مومن ان ہزاروں بچوں کی نمائندگی کرتا ہے جو قالین سازی یعنی کارپٹ ویونگ کے کارخانوں میں کم عمری سے ہی کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ سارا دن ایک اندھیرے کمرے میں قالین کی باریک گرہوں پر جھکا رہتا ہے۔ نہ دھوپ، نہ کھلی ہوا، نہ کھیلنے کی آزادی اور نہ ہی بچپن کی خوشیاں۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ مسلسل اندھیرے میں کام کرتے کرتے اس کی بینائی متاثر ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنی آنکھیں پوری طرح کھولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کہانی کا ایک منظر تو دل کو چھو ہی لیتا ہے، جب اس کی ماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے بچے سے صرف اس کا بچپن ہی نہیں بلکہ دنیا کو دیکھنے کی صلاحیت بھی چھن رہی ہے، تو وہ اسے باہر لے جاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ دوبارہ آسمان دیکھ سکے، درختوں کو دیکھ سکے، سورج کی روشنی کو محسوس کر سکے اور کھلی فضا میں سانس لے سکے۔ یہ منظر بہت خاموش ہے، مگر اس کا پیغام بہت گہرا ہے۔ کبھی کبھی شفا صرف کھلے آسمان کو دیکھنے سے بھی مل جاتی ہے۔ آج ہمارے بچے مومن کی طرح قالین کے کارخانوں میں تو نہیں بیٹھے، لیکن کیا وہ ایک اور طرح کے بند کمرے میں قید نہیں ہو گئے؟ موبائل فون، ٹیبلٹ، ویڈیو گیمز اور نہ ختم ہونے والی سوشل میڈیا کی دنیا۔ آج کے بچے انگلیوں سے اسکرینز پر دنیا گھوم لیتے ہیں، مگر اپنے محلے کے پارک سے شاید ہی واقف ہوں۔ وہ ورچوئل دنیا میں دوست بنا لیتے ہیں، مگر درخت پر چڑھنے، سائیکل چلانے، بال کے پیچھے بھاگنے یا بارش کے بعد مٹی کی خوشبو کو محسوس کرنے کا تجربہ ان کی زندگی سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح اندھیرے نے مومن کی آنکھوں کو محدود کر دیا تھا، اسی طرح مسلسل اسکرینز ہمارے بچوں کی نظر، ان کی جسمانی سرگرمی، ان کی تخلیقی صلاحیت اور ان کا فطرت سے تعلق متاثر کر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی یقیناً ہماری ضرورت ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ بات ٹیکنالوجی چھوڑنے کی نہیں ہے، بات توازن پیدا کرنے کی ہے۔ اب جب کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، تو آئیے اپنے بچوں کو صرف ایک نئی گیم یا نئی ویڈیو نہ دیں، بلکہ ایک نئی یاد بھی دیں۔ انہیں پارک لے جائیں، شام کی سیر پر ساتھ لے جائیں، درختوں کے نیچے بیٹھ کر کہانیاں سنائیں، بادلوں کی شکلیں تلاش کریں، پرندوں کی آوازیں سنیں، پودا لگائیں۔ انہیں یہ احساس دلائیں کہ زندگی صرف اسکرین کے اندر نہیں بلکہ اس کے باہر بھی ایک خوبصورت دنیا موجود ہے، کیونکہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ فطرت میں گزارا ہوا وقت بچوں کی جسمانی صحت، ذہنی سکون، توجہ، تخلیقی صلاحیت اور جذباتی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حقیقت ہے، بچپن کو کھلے آسمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ مومن کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی بچہ، چاہے غربت کی وجہ سے یا جدید ٹیکنالوجی کی زیادتی کی وجہ سے، اپنے آسمان سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بچے کو دھوپ چاہیے، ہر بچے کو کھلی ہوا چاہیے، ہر بچے کو دوڑنے، کھیلنے، حیران ہونے اور خواب دیکھنے کی آزادی چاہیے۔ تو آئیے اس موسم گرما میں ہم اپنے بچوں کو صرف وقت ہی نہ دیں، انہیں آسمان واپس لوٹا دیں۔ دی اوپن پیج میں میرے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگلی ملاقات تک اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت کھلے آسمان تلے ضرور گزاریے، کیونکہ بعض اوقات زندگی کی سب سے خوبصورت کہانیاں کسی اسکرین پر نہیں، درختوں کے سائے، پرندوں کی آوازوں اور بچوں کی بے ساختہ ہنسی میں لکھی جاتی ہیں۔